السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے راہ جنوں میں، اور اس کی رائٹر ہے میمونہ صدف۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ زندگی جب اختتام پذیر ہو، میں خدا کے سامنے کھڑی ہوں اور امید کروں کہ کوئی صلاحیت اب مجھ میں باقی نہیں رہی، اور خدا سے کہہ سکوں میں نے وہ سب لے لیا جو تو نے دیا تھا۔ وہ سہج سہج قدم رکھتی لڑکی اچانک رکی اور اپنی پھولی ہوئی جالی دار فراک کو ایک جانب سے ہلکا سا اٹھائے دوسرے ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کرتے وہ نئے میں گم ہو گئی۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ اس نے اپنے ہاتھ اور جھولی اللہ کو دکھانا چاہی جو ہر طرح سے حالی تھی۔ وہ آدم میں سے تھی تو آدم ہونے کا حق ادا نہ کرتی کیا؟ اپنے ہونے کے وجود کو تلاش نہ کرتی کیا؟ وہ آج وہاں موجود تھی، اس کے سامنے، جسے وہ سفر کے آغاز پہ اولین دنوں میں ہی ایک کنویں میں دھکیل چکی تھی، جسے وہ ساتھ لیے کبھی آگے نہیں بڑھی تھی، نہ اسے یاد کیا نہ یاد آنے دیا، مگر وہ سالوں بعد بھی اسے ڈھونڈتی اس تک آ پہنچی تھی۔ یہاں جہاں وہ کھڑی تھی، یہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر بھی وہ یہاں موجود تھی، مسکراتے ہوئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ وہ اس کا امتحان بن کر آئی تھی، اس نے بھی امتحان ہی دیا۔ پھر میں تو تمہیں دفنا آئی تھی۔ وہ اس کی موجودگی پہ حیران تھی، اور اس نے اپنی حیرت چھپانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ کہکا لگا کے ہنستی، تو میں تمہیں اتنے برس یاد رہی؟ اس کے پہچاننے نے اسے مسرور کیا تھا۔ انسان جس کا قاتل ہو اسے کبھی بھولتا ہے کیا؟ اس نے نفرت سے دیکھا، اور نفرت نے اسے محبت سے۔ صرف وہی کیوں وہاں تھی؟ اس کے اندر تو بہت کچھ رہا تھا، شاید وہ باقی سب کے مقابل اس میں زیادہ رہی تھی۔ جتنی وہ زیادہ رہی تھی اتنی مضبوط کھڑی تھی۔ یہ لمحہ تو وہ ہے جس کا تم نے سالوں انتظار کیا ہوگا۔ تم اس لمحے کو میرے بغیر کیسے گزار سکتی تھی؟ میں اس لمحے میں گزرا ہوا ہر لمحہ لٹانے آئی ہوں، وہ سب جسے تم بھول رہی ہو۔ وہ جو بھیانک تھی کیسی خوبصورت بن کر سامنے آئی تھی۔ میں ماضی کا کوئی حصہ نہ حال میں چاہتی ہوں نہ ہی مستقبل میں۔ وہ سخت لہجے میں کہتی پلٹی، تم ماضی کو کیسے بھول سکتی ہو؟ اسے جیسے اس پر غصہ آیا۔ ماضی اسی قابل ہوتا ہے کہ اسے بھلا دیا جائے۔ اس نے جتنے پیار سے اپنے شانے پہ آتے بالوں کو جھٹکا تھا، اتنے ہی پیار سے اسے لاجواب کیا تھا۔ دیکھو، وہ سامنے، وہاں وہ سب موجود ہیں۔ نفرت سلگنے لگی۔ شہر ماں کو اس کا یوں سلگنا بہت بھایا تھا۔ وہ اس کی حسلت تھی جو وہ دوسروں کو منتقل کرتی تھی۔ شہر ماں کو اسے اس تک ہی رکھتے خود کو بچانا تھا۔ وہ سب میرے بلانے پہ ہی یہاں موجود ہیں۔ اس نے بھی دیکھے بغیر ہی جواب دیا۔ دیکھنے کی ضرورت بھی کیا تھی بھلا؟ دیکھے بنا بھی وہ جانتی تھی کہ کون کہاں کھڑا بیٹھا ہے۔ انہوں نے تمہیں رد کیا، مجھے نہ یاد ہے نہ ہی پرواہ۔ شانے اچکاتے وہ لاپرواہ سی بن گئی، اور وہ سب وہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے تمہاری تذلیل کی۔ اس نے ان سب کی جانب اشارہ کیا۔ ذلت رب نے اپنے پاس روکے رکھی اور مجھے عزت سے نوازا۔ وہ ہنوز لاپرواہ بنی رہی، جیسے وہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں۔ ان میں سے کسی نے تب تمہارا ساتھ کیوں نہ دیا جو اب ساتھ نبھا رہے ہیں؟ وہ بھڑک بھڑک کر جلنے لگی، اور اس کا چہرہ کھلنے لگا۔ شہر ماں نے سامنے کی نشستوں پہ بیٹھے ان سب پہ نگاہ ڈالی اور ایسے مسکرائی جس پہ سب مر مر جاتے۔ نہ کسی نے مجھے اٹھانا تھا، نہ کوئی مجھے گرا پایا، نہ میں رکی نہ میں جھکی۔ وہاں بہت سا شور تھا، تالیوں کی گونج، سر بکھیرتا ساز اور دور گونجتی آوازیں۔ انہی آوازوں میں اس کے اپنوں کا نام گونجا۔ ان کا حوالہ آج تم بن رہی ہو جو کبھی تمہارا حوصلہ نہ بن سکے۔ ایک مکروہ کہہ کہا گونجا، جو پہلے اس کا مذاق اڑا رہی تھی اب خود مذاق بنتی جا رہی تھی۔ وہ ان کی بدقسمتی رہی ہوگی شاید، یہ میری خوش قسمتی ہے یقیناً۔ وہ بھرپور انداز سے مسکرا دی۔ اس کی نفرت نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم نے یہ کہاں سے سیکھا شہر ماں؟ جب تک میں تم میں تھی تم یہ سب نہیں جانتی تھی۔ حیرت کی کوئی انتہا تھی تو وہ تھی۔ اسٹیج پر اس کا نام پکارا جا رہا تھا، شہر ماں۔ اس کا جانا فرض تھا اور جواب دینا اس پہ قرض، دونوں کی ادائیگی واجب تھی۔ تخلیق کے اصولوں میں پہلا اصول ہے محبت۔ تخلیق محبت بنا ادھوری، اور تخلیق کار اپنی تخلیق بنا، اور سب سے بڑا تخلیق کار وہ رب ہے جو ہر تخلیق کار کو محبت سے یہ سب سکھاتا ہے۔ تمہارے ہوتے میں یہ سب کیسے سیکھ سکتی تھی؟ جہاں نفرت ہو وہاں پھر محبت کا کیا کام؟ ایسا پیارا جواب وہ نہیں دے سکتی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی، یہ وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سالوں پہلے کی روتی بسورتی، بد دعائیں دیتی، نفرتیں لٹاتی لڑکی، وہ تو بڑی شان سے بڑھ رہی تھی۔ اس کی نفرت وہیں پیچھے رہ گئی تھی، وہیں کہیں ماضی میں۔ شہر ماں نے مڑ کر دیکھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا۔
36 इंच की प्लाज्मा स्क्रीन पर बहुत से रंग और शहाबी चेहरे जगमगा रहे थे, मगर वहाँ कोई भी स्क्रीन की जाने मुतवज्जे नहीं था। उसकी सिक्के वाली पेंसिल बड़ी तेज़ी और महारत से कागज़ पर कुछ बना रही थी। घुंघराले बाल गीले होने के बायस कमर पे खुले पड़े थे, जिनसे चंद इंगलिटें उसके चेहरे पर गिरती आंखें छुपा रही थीं। वो बार बार उन्हें कान के पीछे उड़सती पूरे दिमाग से पेंसिल चलाई जा रही थी। उसका इर्तिकाज़ लम्हे भर को नहीं टूटा था, मगर टूटा तो बहुत टूटा। स्क्रीन पर बहुत जोश में एक नाम पुकारा जा रहा था, एक बड़ा नाम और उसका काम। काले सिक्के वाली सुर्ख पेंसिल चलने से इनकारी हो गई। उसने बाकायदा सर घुमाकर अपनी पुश्त पे लगी प्लाज्मा स्क्रीन को देखा, जहां बड़े पैमाने पे फैशन शो चल रहा था। फैशन इंडस्ट्री का बड़ा नाम अपने काम और मॉडल्स के साथ तालियों की गूंज में एक बड़े स्टेज पे खड़ा था। 11 साला शहरमा को फैशन इंडस्ट्री की कोई सूझबूझ न थी, मगर ये सब उसे चौंका रहा था, उलझा रहा था, इतना और इस हद तक कि उसका अपना काम कहीं बीच में रह गया था। रमीज़ भाई, ये डिज़ाइनर क्या होता है? उसने सामने सोफे पे लेटकर किताब में गुम अपने 18 साला तायाजाद से पूछा। सर किताब की दुनिया से उठाते रमीज़ को इस मदाखलत पे सख्त कोफ्त हुई। एक नज़र प्लाज्मा स्क्रीन पे पड़ी तो दूसरी इस्तजाबिया देखती शहर पे। मुंह के जाविये अजीब टेढ़े मेढ़े से हो गए। जो कोई आइडिया डिज़ाइन करे फिर उसे बना भी डाले, बेजारी से दिया गया जवाब। मतलब? वो पेंसिल उंगलियों में पंसाए हाथ थोड़ी तले रखे बड़े इश्तियाक से पूछ रही थी, गोया रमीज़ की बेजारी को महसूस भी ना किया हो, और अगर महसूस कर भी लिया हो तो कुछ अहमियत ना दी हो। अपना ख्याल कागज़ या कंप्यूटर पे बना के उसे हकीकत में ढालते सच कर दिखाओ। वो कुछ देर सोच कर बोला तो उसने शहर के लब वाव वाले अंदाज में खोल दिए। डिज़ाइनर तो बहुत कमाल का हुआ ना। फिर वो हासी से ज़्यादा मरूब नज़र आ रही थी। होता होगा। वो फिर से किताब खोलने लगा था कि वो अपनी जगह छोड़कर उसके बराबर आ बैठी। किस किस के डिज़ाइनर्स होते हैं? हर चीज़ के, कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, हत्ता के घर तक के। वो कुछ सोचते हुए उठी तो रमीज़ को लगा कि उसके सवालात का सिलसिला ख़त्म हुआ। वो फिर से किताब उठाने का भी इरादा कर ही रहा था कि वो अपनी स्क्रैप बुक, जिसे वो अक्सर लिए फिरती थी, उठाए फिर से चली आई। क्या डिज़ाइनर ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं? रमीज़, जो पढ़ने के इरादे से बड़ी फुर्सत से बैठा था, जानता था कि अब उस घर की शहर अगले 1 घंटा उसे कुछ नहीं पढ़ने देगी। उसने कोफ्त का शिकार होते हुए एक नज़र उसकी स्क्रैप बुक पे डाली और नज़र हटाना भूल गया। वो बेयकीनी से सफ़े पे सफ़े पलटता गया और उसी मगरबी तर्ज के गाउन, जिनकी फॉल बड़ी खूबसूरती से आबशार जैसी ऊपर से नीचे गिरती, बल खाती, मुख्तलिफ रंगों कामों से मुज़य्यन, एक से बढ़कर एक खूबसूरत और शानदार। शहर ये सच में तुमने बनाए हैं? वो इस दर्जे महारत पे हैरान था। और शहर अनजान, आपको पसंद आए? वो अपने डिज़ाइन दिखाते मासूमियत से पूछ रही थी। पसंद? वो इसे एक लफ्ज़ पे करीबन ची ही पड़ा था। पसंद बहुत आम लफ्ज़ है इनके आगे, ये बेमिसाल हैं। सच? वो इतनी बहुत सी तारीफ़ पे फटने वाली हो गई। शहर, तुमने ये सब कहाँ से देखा? इसमें देखने जैसा क्या है? ये सब बनाना तो बहुत ही आसान है, मैं पूरा दिन यही सब तो करती हूँ। और अपना इतना हम राज अफशा होने पे उसने लबों पे हाथ रख लिया। रमीज़ उसे घूरने लगा। अगर तुम इतना शानदार काम ना कर रही होती तो आज तुम्हारी हैर नहीं थी। तो क्या डिज़ाइनर्स भी ऐसे अछूते ख्यालात को कागज़ पे उतारते होंगे? वो पुरजोश थी। ऐसा ही कुछ होता होगा। मतलब मैं डिज़ाइनर बन गई? अब की बार दबी दबी सी चीख उसके हलक से बरामद हुई तो कहका रमीज़ के हलक से, उल्लू, ऐसे नहीं बन जाया करते डिज़ाइनर। शहर ने बाकायदा बुरा सा मुँह बना लिया। तो फिर कैसे? उसके लिए पढ़ना पड़ता है, काम सीखना पड़ता है, मेहनत करना होती है। जैसा कि उसकी बात उसने बीच में से काट दी। ये अच्छे नहीं है क्या? अभी तो आप इन्हें बेमिसाल कह रहे थे, अब मिसालें कहाँ से लाने लगे? उसे बुरा लगा, बल्कि बहुत बुरा। शहर, ये बहुत अच्छे हैं, मगर तुम्हारी उम्र के लिहाज से अभी इनमें बेहतरी की गुंजाइश है। तुम्हें इन पे मेहनत करना होगी, उन्हें मेयारी बनाना होगा। शहर जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगी। मुंह था कि गुब्बारे सा फूला हुआ, आंखें थीं कि बहने को तैयार। वो सामान उठाए चल पड़ी। शहर, वो नहीं जानता था कि वो इस बारे में इस कदर हसास होगी, वरना झूठा ही सही उसे दिलासा दे देता। वो पल भर को रुकी, मुड़कर उसे देखा, गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोककर बोली, मैं ये सब करूँगी जो आपने कहा, वो सब, मगर मैं डिज़ाइनर ही बनूँगी। रमीज़ हैरत से उसे जाता हुआ देख रहा था और वो जो हमेशा अपनी स्क्रैप और स्केच बुक्स उठाए तायाबू के यहाँ पाई जाती थी, उस दिन के बाद से रमीज़ ने उसको कभी स्केचेस बनाते नहीं देखा। वो स्केचेस बनाना छोड़ चुकी होगी, ये ख्याल रमीज़ को छोड़ देने की ज़रूरत थी कि वो शहर माँ थी, अक्खड़, ज़िद्दी। रमीज़ को आते जाते वो नज़र आ जाती, कभी टेरेस पे, कभी लॉन में, तो कभी सीढ़ियों पे। उसे देखकर अनदेखा कर देती। रमीज़ भी उन दिनों अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी में बेहद मसरूफ़ था।
سو وقت نہ نکال سکا کہ اس کی ایک آدھ کلاس ہی لے ڈالے۔ پھر جن دنوں اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، اتفاق سے ٹھیک انہی دنوں میں وہ ایک شام مکمل فراغت پا کے اپنے کمرے میں اپنی ادھوری کتاب پڑھنے بیٹھا تھا کہ وہ آ گئی۔ کچھ گھبرائی اور کچھ روئی رہی سی۔ اس کے ہاتھوں میں اسکیچ بکس کا ڈھیر تھا کہ وہ نازک سی لڑکی ان کے نیچے دب گئی تھی۔ مجھے آپ سے فیور چاہیے۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ جانے کتنے مہینوں بعد وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی، وہ بھی روٹھی روٹھی سی۔ آؤ شہر بیٹھو۔ کتاب اس نے ایک طرف رکھ دی۔ میں بس یہ اسکیچ بکس دینے آئی ہوں، آپ انہیں سنبھال لیں، میں جب مناسب سمجھوں گی انہیں لے جاؤں گی۔ اس نے بدقت اپنی بات مکمل کی اور اپنے اسکیچ بکس کو قریباً ٹیبل پہ گرا ڈالا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ رمیز نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ آپ پلیز کسی کو بھی مت بتائیے گا۔ ارے یہ کون سا دنیا کے نوادرات میں سے ہیں کہ انہیں کوئی چرا لے گا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا جس پہ شہر کی آنکھوں میں واضح برہمی در آئی تھی۔ میری دنیا کے نوادرات میں سے ہی ہیں۔ پہلے کی نسبت وہ کچھ سختی سے بولی۔ اوکے اوکے، آئی ایم سوری۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کا اثر زائل کرنا چاہا۔ میں انہیں بہت سنبھال کر رکھوں گا، اتنا ہی جتنا ان کو سنبھالنے کا حق ہے۔ ایک اطمینان تھا جو اس نے شہر کی آنکھوں میں اترتے دیکھا تھا، ممنونیت، احسان مندی۔ پھر وہ تیزی سے پلٹ گئی اور اس دوران وہ رضائی میں دبکے رشاق کو دیکھ نہ سکی، جو رضائی میں سے ہلکی سی درز بنا کر بڑی دلچسپی سے اسے یوں رونے کے بعد اب سو کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی رضائی سے منہ باہر نکالے حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے لگا۔ شرم کر کچھ۔ رمیز نے تعصب سے سر ہلایا۔ شرم؟ اور وہ کرتا؟ اس سے بہتر تھا رمیز توبہ کر لیتا، اور رمیز نے توبہ ہی کی۔ پھر اوف اوف اوف، میں تو قسم سے شرم کر کے ہی اتنی دیر خاموش رہا، اب اور شرم نہیں ہو پا رہی مجھ سے۔ وہ ہنس کر دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ رمیز شہر کی اسکیچ بکس دیکھنے لگا۔ چند ماہ پہلے کے دیکھے گئے اور اب کے بنائے گئے اسکیچز میں بہت فرق تھا، اور اگلی رات ہی معاملہ ان پہ کھل گیا جب رات کے کھانے پہ وہ سب چاچا جی کے ہاں مدعو تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پہ سب معمول کے مطابق تھا، سوائے چاچا جی کے موڈ اور شہر کی صورت کے۔ مبارک اور رمیز بھائی ایڈمیشن کی، مگر حالی ہولی مٹھائی سے کام نہیں چلے گا، ٹریٹ دینا پڑے گی۔ مہر ماں اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ کیوں نہیں، جب کہو جہاں کہو۔ تم نہیں چلو گی شہر؟ رشاق کی زبان میں خاموشی سے کھانا کھاتی شہر کو دیکھ کر کھجلی ہوئی۔ یوں بھی عرصے بعد وہ بورڈنگ ہاؤس سے گھر آیا تھا، اس پہ ابھی پابندی ہے۔ مہر ماں کھانا کھاتے اس انداز سے بولی جس نے بیک وقت رشاق کو مزہ دیا تو شہر کو سلگا دیا۔ شہر نے کھا جانے والی نظروں سے کھانے کے بجائے مہر کو دیکھا تو رمیز نے رشاق کو۔ دونوں نے ہی نظروں کو نظر انداز کر دیا۔ وہ کیوں؟ رشاق تو ایسا مسکین بن کر پوچھنے لگا جیسے نہ کچھ سنا نہ دیکھا۔ شہر کو تپانے میں تو وہ مزہ تھا جس پہ وہ چاچے جی کی بنائی بریانی اور امی کے بنائے کوفتوں تک کی قربانی دے سکتا تھا، کیونکہ بچوں کو پہلے سیکھنا چاہیے کہ انہیں کیا اور کیسے کرنا ہے، پھر ہی ان پہ آزادی جچتی ہے۔ مہر جو محض 4 برس شہر سے بڑی تھی، اس کے منہ سے یہ سب شہر کو سننا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ پلیٹ غصے سے سرکاتی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ شہر، اماں نے اسے گھرکا۔ اماں کا من پسند کام۔ آپ کی بیٹی کے تانوں نے پیٹ بھر دیا میرا، مزید گنجائش نہیں ہے۔ وہ بھاگ کر باہر نکل گئی۔ جانے دو اسے، بہت دماغ خراب ہو چکا ہے اس کا۔ چاچا جی نے چاچی جی کو ڈپٹا۔ وہ بے بسی سے وہیں بیٹھ گئی۔ میں جا کر دیکھوں اسے؟ رشاق نے بھائی کے کان میں سرگوشی کی۔ رمیز نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ رشاق سر گھچاتے کہنے لگا، اس بار تو میں سیریس تھا۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی، ویسے وہ کچھ بدلی سی لگ رہی ہے، نہیں؟ رمیز ابو اور چاچا جی کی طرف دیکھتا ان کی باتوں پہ یوں سر ہلا رہا تھا گویا سب سن کر ازبر کر رہا ہو۔ کان تو رشاق کی بک پہ لگے تھے جو منہ ہی منہ میں کچھ اس انداز سے بولتا اسے اپنا اور شہر کا کوئی پرانا جھگڑا سنا رہا تھا کہ اس کے لب دیکھنے میں بالکل ساکت لگتے، اور محسوس ہوتا گویا معصوم بچہ کب سے خاموش بیٹھا کھانا کھاتے بس بور ہی ہوئے چلا جا رہا ہے۔ رمیز کھانے کے بعد قہوہ لے کر باہر لان میں چلایا جہاں وہ بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ یہ نیا مشغلہ حال ہی میں اپنایا تھا ان محترمہ نے، ورنہ وہ ہاسی ڈیٹ واقع ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیوں پہ اس کے برابر آ کر بیٹھ کے اور خاموشی سے اسے سوں کرتے سنتا رہا۔ ہوا کیا ہے؟ جب اس کی سوسوں میں کچھ کمی آئی تو رمیز نے پوچھنے کی جسارت کر ڈالی۔ اس نے ہوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے، بس ابا کل میرے اسکول گئے تھے اور جب واپس آئے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیسے اور کن الفاظ میں ڈانٹیں۔ بس کل سے صرف ڈانٹنے چلے جا رہے ہیں۔ اوہ، تمہاری کسی ٹیچر نے شکایت لگا دی ہوگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں سب کی فیوریٹ ہوں، پرفیکٹ ہوں، میری شکایت تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ بس ابا آتے ہی فرماتے گئے اور ان کی وہ تھانے دارنی میرے کمرے کی تلاشی لیتی، میری ہر شے تباہ کرنے لگ گئی، لیکن وہ میری اسکیچ بکس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ اب محفوظ ہیں۔ اس نے اتنے یقین سے کہا جتنا خود رمیز بھی اپنے اوپر نہ کر سکتا تھا۔
اب تو مجھ سے ہفا نہیں ہو. میں کب ہوا تھی؟ اتنے مہینوں سے تم ہمارے ہاں نہیں آئیں تو اتنے مہینوں سے آپ نے بھی تو مجھے نہیں بلایا. میں کیسے بلاتا جب تم آئی ہی نہیں؟ تو آپ یہاں آ کر بلا لیتے. وہ بن کر بولی. رمیز ہنس پڑا. شوقی ٹھیک کہتا ہے کہ اس کی بات شہر نے بیچ میں کاٹ دی. اپنے اس بھائی کا تو نام بھی مت لیں. وہ شوقی نہیں بہت شوہا ہے, بے حد کمینہ اور اچھا بس بس. رمیز نے ہاتھ جوڑ ڈالے. ورنہ 2-4 گالیاں تو کہیں نہیں گئی تھیں. چلو اب اندر چلو. جب تک آپ کا وہ بھائی اور میری وہ بہن اندر ہیں میں اندر نہیں جاؤں گی. باہر ٹھنڈ ہے, بیمار ہو جاؤ گی. اندر جا کر ان دونوں کی بوتیاں برداشت کرنے سے بہتر ہے میں باہر کی ٹھنڈ برداشت کر لوں. وہ اٹھ کر لان کی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی اور رمیز اندر چلا گیا. اندلس خاندان میں سبھی بہت پڑھے لکھے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے. یوں جیسے ڈاکٹر, انجینئر, CSS آفیسر بننے کے لیے مفت کا دربار لگا ہو. آتے جاؤ بنتے جاؤ. مجال ہے کسی بچے کا رجحان کسی اور جانب بھی ہونے دیا جائے. تیمور اکبر جو شہر کے اسکول یہ خبر لینے گئے تھے کہ کس کی اجازت سے شہر کو آرٹس رکھوائی گئی, نئی نئی کہانیاں سنتے وہاں سے لوٹے تھے. ٹیچرز اس کی تعریفوں میں رتبہ لساں تھیں. اس کے آرٹ ورک کو سراہا جا رہا تھا کہ وہ ان کے اسکول میں اور اسکول سے باہر کتنے مقابلے جیت چکی ہے, اسکول کا نام کتنی جگہوں پہ روشن کر چکی ہے. عنقریب وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جانے والی ہے اور اسکول سے جڑے ہر فرد کو یقین تھا کہ وہ یہ مقابلہ جیت کر آئے گی. وہ ایک بہترین آرٹسٹ کے باپ تھے, یہ وہ جان گئے تھے اور انہیں اس پہ کسی قسم کا فخر نہیں ہوا تھا. وہ یہ سب جاننے وہاں نہیں آئے تھے. وہ اس کی پڑھائی کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے اور وہاں کوئی ٹیچر بھی اس کی پڑھائی کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. اس کی اسٹڈیز کی بات کریں, مجبوراً انہیں خود ہی ہر ٹیچر کو پکڑ پکڑ کر پوچھنا پڑا اور سب سے انہیں ایک سا جواب ملا. وہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہے اور آگے کی کہانیاں سناتے استاد ان کی برداشت سے باہر تھے. وہ ایک لفظ ایوریج ان کے دماغ میں بھنس گیا تھا. وہ ایوریج کیوں تھی؟ وہ سب اس کی پڑھائی پہ توجہ کیوں نہیں دیتے تھے؟ سب نے مل کر اسے آرٹ ورک پہ کیوں لگا رکھا تھا؟ وہ اسکول اپنی بیٹی کو پڑھنے بھیجتے تھے, آرٹسٹ بننے نہیں. سب ٹیچرز کا ایک سا جواب تھا کہ شہر تو بنی بنائی آرٹسٹ ہے, اسے اسی فیلڈ میں آگے جانا چاہیے. ایک لفظ آرٹس نے انہیں سلگا دیا تھا. ان کے خاندان میں آج تک کوئی اس فیلڈ میں آگے نہیں گیا تھا تو وہ شہر کو کیسے جانے دیتے؟ اسے سب کزنس کی طرح سائنس ہی پڑھنا تھی. بھلے سائنس اس کی سانس کھینچ لیتی اور وہ اس روز نہ صرف اس کے داخلہ آرٹ سے سائنس میں کروائے تھے بلکہ اسے اسکول سے بھی اٹھوائے تھے جو سائنسی دور میں آرٹس پڑھنے کو اہمیت دیتا ہو. گھر پہنچ کر انہوں نے شہر کے منہ سے ایک بھی وضاحتی جملہ نہ نکلنے دیا. انہیں وضاحت کے نام پر ایسی آگ مہر نے لگائی تھی. اس نے شہر کے کمرے سے ہر وہ شے ہٹا دی, جلا ڈالی جو اس کے مطابق شہر کی پڑھائی پہ اثر انداز ہو سکتی تھی. اور وہ شہر ماں جو ڈیزائنر بننے کا سوچے بیٹھی تھی اس ضد میں آ کر خود سے عہد کر بیٹھی کہ وہ اپنی سوچ کو حقیقت میں بدل کر رہے گی. وہ سب سے چھپ کر گھر کے پیچھے واقع جھاڑیوں اور درختوں کے جھنڈ سے پرے اس کنویں پہ آ بیٹھتی جو اس گھر کا حصہ ہو کر بھی گھر سے جدا تھا. اس گھر کے 2 پورشنز آمنے سامنے تھے, ایک بڑے بھائی بلال اکبر کا, دوسرا چھوٹے تیمور اکبر کا. گھر کے پچھلے حصے میں شہر کے دادا جان زین اکبر نے کنواں کھدوایا تھا. دادا جان اس سے بڑی انسیت رکھتے تھے. جب دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے پورشنز علیحدہ سے بنوائے تو دادا جان کی وصیت کے مطابق اس کنویں والے حصے کو غیر استعمال شدہ چھوڑ کر اس طرح الگ کر دیا کہ درختوں کے پیچھے کنویں کا وجود جیسے غائب ہو کر رہ گیا اور اسی کنویں کے دامن میں وہ باغی سی شہر اپنے اسکیچز بناتی پناہ ڈھونڈ بیٹھی تھی. وہ رمیز کے گھر آ کر چھٹیاں گزارنے پہ اس سے ملنے باتیں کرنے کی غرض سے تایابوں کے پورشن میں چلی ضرور جاتی تھی, مگر اپنی اسکیچ بک لے جانے کی غلطی اس نے کبھی نہیں کی. وہ اکثر اس سے اس کے شوق کے متعلق پوچھتا اور وہ اپنے اس شوق کو گناہ کی مانے چھپا کر بات گھما دیتی. رمیز سے اس کی دوستی تھی, وہ اسے کبھی اس کام سے منع نہ کرتا, مگر وہ اب کسی بھی رسک سے ڈرتی تھی. وہ محتاط رہنے لگی تھی. مبادہ مہر کبھی بھی چھاپا مار لیتی. وہ ماں کی شکایت دور کرنے کہ وہ انہیں وقت نہیں دیتی ان کے پاس بیٹھتی تو کینوں چھیل کر کھاتے وقت گزارتی. اماں کی ساری باتیں میری مہر سے شروع ہو کر نکمی شہر پہ ختم ہو جاتی. اماں کی یہ لوری بچپن سے وہ سن سن کر تھک چکی تھی, مگر اماں گا گا کر نہ تھکی. وہ بیزار صورت بنائے سب سنتی رہتی حتیٰ کہ اماں کہنے پہ مجبور ہو جاتی, نہ جانے کس ڈھیٹ مٹی کی بنی ہو تم, اور وہ خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑتی انہیں بتلا جاتی کہ وہ کس ڈھیٹ مٹی سے بنی ہے. جب کبھی اس کے میزائل انجینئر ابا اسے اپنے پاس بٹھا کر نئی نئی ایجادات کے متعلق بتا رہے ہوتے تو وہ تحیل میں کوئی لہنگا, گاؤن, گھاگرا, چولی ڈیزائن کر رہی ہوتی اور ابا کے چند سوالات پوچھنے پہ وہ ہونکوں کی طرح ان کی شکل دیکھنے لگتی. ایسا نالائق بچہ ہمارے خاندان کی 7 نسلوں میں کبھی پیدا نہیں ہوا. ابا اس سے مایوس ہوتے خود ہی اس کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے. مہر جو حال ہی میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بنی تھی, اس کے پاس وہ کیا بیٹھتی. اسے بس 3 موضوعات پہ ہی بولنا آتا تھا, میں ہی اور بس میں.
اور تینوں ہی شہر کے ناپسندیدہ موضوعات تھے. ایسے میں وہ الگ رہنا پسند کرتی تھی. رمیز اور رشاق ہاسٹل ہوتے تھے، سو اس کی واحد پناہ گاہ وہ پوشیدہ کنواں تھا. دوپہر میں سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنی فیشن ٹول کٹ لیے دبے قدموں پچھلی جانب چلی آتی. وہیں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کر اپنے تحیل کو کاغذ پہ اتارتی رہتی. کنویں پہ نصب بلی کے گرد بندی رسی سے چرمی مشکیزہ بندھا ہوا تھا، جسے وہ کنویں میں ڈال کر ایسے کھینچتی پانی نکال لیتی. اتنے برسوں بعد بھی نہ وہ کنواں سوکھا تھا نہ اس کا پانی نیچے ہوا تھا. مشکیزے سے گرتے ٹپکتے پانی کو وہ پہروں سن سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی. یہ اس کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک تھا. کنویں اور اس کے ٹھنڈے پانی کے نزدیک بیٹھنا اس گھر کے سرد لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کئی گنا بہتر محسوس ہوتا تھا. اور پھر انہی ڈھیروں خاموش دنوں میں سے اس کی زندگی کا ایک برا دن بھی آ گیا، جسے وہ پھر سالوں دل سے نہ نکال سکی. وہ اسکول کے سہ ماہی امتحانات میں کیمسٹری میں فیل ہو گئی تھی. حالانکہ اس نے پوری کوشش کی تھی، مگر اس کا دل ان مضامین میں نہیں لگتا تھا. ابا اس کا رزلٹ کارڈ ہاتھ میں لیے اسے محض تعصب سے دیکھ رہے تھے اور محض اس پہ برس رہی تھی. اسے خاموش پا کر وہ اس پر مزید برہم ہوتی رہی. اماں نہ اسے سنا رہی تھیں اور نہ ہی بجا رہی تھیں، اور رو رہی تھی. غصے میں بھی تھی، مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، کسی قسم کی بحث نہیں کر رہی تھی، نہ آگے سے جواب دے رہی تھی. کوئی جواب ہوگا تو تم دو گی نا، تمہارا جواب تمہاری نالائکی ہے شہر. اور مہر کے تانوں نے پہلے سے اس میں زہر بھر رکھا تھا. اس وقت تو اس کا دل بس یہی کیا کہ وہ الٹے ہاتھ کی رکھ کر لگائے اسے. تبھی رمیز نے بیچ میں آتے شہر کو مزید ڈانٹ سے بچایا تھا. تم جاؤ شہر یہاں سے، میں بات کرتا ہوں. اسے اس کے کمرے میں بھیج کر وہ اس کی کون سی وکالت کرنے والا تھا. رمیز اور گھر والوں کے مابین کیا بات ہوئی وہ نہیں جانتی تھی. بس اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ ابا اماں سے متنفر ہو گئی تھی، جنہوں نے اپنی ایک بیٹی کے ہاتھوں دوسری کو بے عزت ہوتے دیکھا. ایک بیٹی کو چن کر دوسری کو ٹھکرا دیا. لائق بیٹی کو اپنا کر دوسری کو نالائق سمجھتے غیر بنا ڈالا. وہ اس کو ایک بار تو سننے بولنے کا موقع دیتے، شاید وہ انہیں سمجھا ہی پاتی، وہ انہیں دکھا پاتی کہ نہ تو وہ نکمی ہے نہ ہی نالائق. بس وہ اس راہ کی راہی نہیں ہے جسے انہوں نے اس کے لیے چنا ہے. غلط تو اس کی راہ بھی نہیں تھی، لیکن جسے وقت نے ثابت کرنا ہو اسے کبھی انسان ثابت نہیں کر پاتا. اسی دن ایک اور بڑی بات بھی ہوئی تھی. کنویں کی منڈیر پہ ڈھیروں آنسو بہاتے شہر نے اس کی حمایت کرتے رمیز کے لیے دل میں ایک خاص جگہ بنا ڈالی، محبت کی. اور ایسی ہی ایک خاص جگہ اس نے مہر کو بھی دے ڈالی، نفرت کی. کتار در کتار لگے درختوں سے پیچھے شہر ماں کی وہ دنیا جہاں اسے نہ کوئی نالائق کہہ پاتا نہ تلاش کر پاتا. تب مسر ہوگی جب ایک روز اسکیچ بناتی شہر کو درختوں کے پیچھے کسی کے ہونے کا گمان ہوا. اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کا اسکیچ بناتا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا. جس ڈر سے وہ نظریں چرائے مطمئن سی ہو کر ایک عرصہ جیتی رہی تھی، اور ڈر اب اس کے سامنے رشاق کی صورت حقیقت بنا کھڑا تھا. وہ بڑی سنجیدہ صورت بنائے، بازو سینے پہ باندھے، ایک ٹانگ موڑ کر درخت سے ٹیک لگائے، درخت سے ٹکائے، دوسری کے سہارے کھڑے درخت سے ٹیک لگائے. ایسی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو پکڑی گئی نا. شہر نے جلدی سے اپنی اسکیچ بک اپنے پیچھے چھپا لی. رشاق کو دکھانے سے بہتر تھا وہ اسے کنویں میں پھینک دیتی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ شہر ماں تیمور نے خود کو چھپا لیا ہے. وہ اب آگے بڑھتا گھومتا ہوا اس جگہ کو اس قدر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا گویا کسی انجان جزیرے کی دریافت ہاتھ آئی ہو. شاید وہ خود کو کولمبس سمجھ رہا تھا. سو میں نے تمہیں پا لیا. وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے مقابل کھڑا تھا، جس کی زبان اسے دیکھتے ہی پہلی بار گنگ رہ گئی تھی. اچھی جگہ ہے، تمہارے آنے سے آباد ہو گئی ہے نہیں؟ وہ نظریں جمائے اسے دیکھتا رہا اور شہر الفاظ ڈھونڈنے لگی. کیا یہ گونگستان ہے جہاں آنے سے تمہاری زبان کھو گئی ہے، اور اب میں معصوم سا شہزادہ بھولے بسرے یہاں آ گیا تو مجھے تمہیں تمہاری زبان لٹانا پڑے گی؟ کب آئے تم؟ وہ ہمت کر کے بول ہی پڑی. کچھ تو بولنا ہی تھا. کہاں، یہاں یا گھر؟ خیر دونوں جگہ جب بھی آیا تم نہیں جان پائیں، اور جو تم چھپا رہی ہو میں اسے جانتا ہوں. اس کا اشارہ اور نظریں پیچھے کیے ہاتھوں پر تھیں. شہر کی پل بھر کو سانس رکی اور بحال ہوئی. شور، میرا مطلب ہے رشاق. اس کی بات رشاق نے اچک لی. وہی کہو نا جو کہتی ہو. شور، میں تو شور ہوں نا. پھر یکدم رشاق کیسے بن گیا؟ اور شہر کو لگا اسے موقع مل گیا ہے اس کا مذاق اڑانے کا، اس پہ طنز کرنے کا، اس سے بدلہ لینے کا. آج وہ واقعی ثابت کر دے گا کہ وہ شور ہے، اور شور کر کر کے پورے گھر کو وہاں جمع کر لے گا. کیا وہ دیکھو یہ محترمہ یہاں کیا کرتی ہیں. یہ ہے ان کی نالائکی کا راز. یہاں پوشیدہ کر رکھا ہے اس نے اپنا شاندار مستقبل. آگ لا کر پھر اٹھتا دھواں دیکھے گا اور جلنے لگے گی تو اسے دیکھ کر مسکرائے گا کہ اسے کہتے ہیں شور کرنا. رشاق دیکھو، بچپن گزر گیا اور اب بچپنا دکھانا اس سے بڑا بچپنا ہے. ہماری ساری مقابلے بازی اور لڑائیاں ماضی ہوئیں. میں انہیں یاد نہیں کرنا چاہتی. تم بھی انہیں بھول جاؤ. ہو سکتا ہے سب کی نظروں میں یہ ایک چھوٹا کام ہو.
مگر میں اسی کام کو بہترین طریقے سے کر سکتی ہوں. میں بہت سے گدھوں میں سے ایک گدھا، بہت سے شیروں میں سے ایک شیر، بہت سے ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی نہیں ہونا چاہتی. میں کسی ریوڑ کا حصہ نہیں بننا چاہتی. اس سب سے الگ ہو کر انسان ہونا چاہتی ہوں، منفرد، ممتاز. تم اس سب کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے. حکم نہیں، التجا ہے یہ. وہ سر جھکاتی اٹھاتی اسے یہ سب کہہ رہی تھی، اور وہ ہنوز اسی انداز سے کھڑا تھا، آنکھیں سکیڑے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے. اس کی آنکھوں میں کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ بے فکری سے بولا تھا، اوکے. اس نے بس اتنا ہی کہا، بس اتنا ہی کہ شہر کو اس قدر حیران کر ڈالا کہ وہ اگلے 10 منٹ وہاں سے ہل ہی نہ سکی، اور جب وہ ہلنے کے قابل ہوئی تو وہ جا چکا تھا. اشاق بس اتنا سا کہہ کر مان جاتا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا ضرورت تھی بھلا اسے یہ سب کہنے کی، اسکیچ بک چھپانے کی، اس کے سامنے اپنے خیالات سنانے کی؟ وہ بھلے بچپن سے نکل آئی ہو، مگر اشاق تو اشاق تھا نا، جان بوجھ کر اسے زج کرنے والا، ستانے والا. انجان رہ کر وہ شاید کچھ نہ کرتا جتنا اب جان کر کرنے والا تھا. اسے خود پر غصہ آیا، اپنی بے وقوفی پہ افسوس ہوا. اگر وہ اتنا ہی کہہ دینے پہ قانع ہو گیا تھا تو عملاً کبھی اتنے پہ نہیں مانے گا. وہ شور اسے یہی نہیں کہہ دیتی تھی، یوں ہی نہیں کہہ دیتی تھی. وہ شر تھا، اور یہ بات شہر سے بہتر اور شہر سے بڑھ کر بھلا کون جان سکتا تھا؟ تو تم نے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے روش. مہر اس سے مخاطب تھی اور شہر اسے دیکھنے سے راز برت رہی تھی. نہ جانے کب، کیسے، کس انداز سے وہ اس کا راز کھولے گا، اسے بے عزت کروائے گا. وہ ایک عرصے بعد نہ جانے کون کون سے امتحان ٹیسٹ دے کر گھر آیا تھا. جب بھی وہ رمیز چھٹی پہ گھر آتے تھے، اماں ہمیشہ انہیں کھانے پہ مدعو کرتی تھیں. اس رات ڈائننگ ٹیبل پہ اماں کے سوا کوئی بڑا موجود نہیں تھا، اور اس کی وجہ بھی شہر کو جلد ہی معلوم ہو گئی تھی. تایا ابو کو بغیر بتائے رشاق نہ صرف ISS بھی کلیئر کر چکا تھا، بلکہ اس کی فائنل سلیکشن بھی ہو چکی تھی. تایا ابو اس سے خفا تھے. وہ اس کے ایئر فورس میں جانے کے حق میں نہیں تھے، اور رشاق نہ صرف فراغت کے سبب چھٹیاں گزارنے گھر آیا تھا، بلکہ تایا ابو کو منانے کے لیے بھی آیا تھا. تایا ابو کی ناراضی کے پیش نظر ہی ابا اور تائی امی بھی کھانے پہ موجود نہ تھے. بالکل، میں تو ہمیشہ سے ایئر فورس میں ہی جانا چاہتا تھا، اور ابو میرے شوق سے واقف تھے. یہ انجینئر بن کر تاروں سے کھیلنا، سافٹ ویئرز بنانا، سڑکیں اور پل تعمیر کرنا، شیشوں سے کھیلنا، مشینوں سے کھیلنا، یہ سب بھی میرے بس سے باہر ہے. میں تو بس اڑنا جانتا ہوں. پہلے بغیر پڑھوں کے اڑتا تھا، اب پروں پر اڑوں گا. لگتا ہے کیڈٹ کالجز واقعی گدھوں کو انسان بنانے کا کام کرتے ہیں، اور یہ موقع تم گنوا چکی ہو. دونوں ہنسنے لگے. شہر کو اپنا آپ ان کے درمیان عجیب سا لگا، سو وہ اٹھ گئی. یوں بھی کھانا وہ ختم کر چکی تھی. اسے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً بولا، شہر بیٹھو نا، ہمیں کمپنی دو، مجھے کچھ کام ہے. نظریں جھکائے اس نے بدقت بہانہ تراشا. ہاں جانتا ہوں بہت مصروف رہتی ہو، پھر بھی کچھ وقت تو نکال سکتی ہو میرے لیے. تو اب وہ اسے ایسے جتائے گا، فائدہ اٹھائے گا. شہر نے حفکی بھری نگاہ اس پہ ڈالی جو بہت عام سے انداز میں سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا. مجبوراً اسے بیٹھنا ہی پڑا. یہ ہماری شہر کچھ زیادہ فرما بردار نہیں ہوگی چاچی؟ وہ ایک شرارت بھری مسکراہٹ لیے اماں سے مخاطب تھا، مگر دیکھ رہا تھا. وہ لب اور مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی. حق فرما بردار ہے، کسی طرف سے مجھے اطمینان نہیں ہے اس کو لے کر. مہر کو دیکھو. اماں کا مہر نامہ شروع ہونے اور شہر کے زاویے بگڑنے کی دیر تھی کہ رشاق نے موضوع بدل دیا. آج رات رمیز بھائی بھی آ رہے ہیں ابو سے بات کرنے. اور شہر کا دل تھا کہ نئی لے پہ بجنے لگا. سب کا دھیان رشاق کے مسئلے پہ تھا اور اس کا رمیز پر. وہ نہیں جانتی تھی کہ رمیز کے آنے پہ تایا ابو کے گھر جو بڑوں کی میٹنگ تھی، اس میں کس نے کیا رائے دی، رمیز نے کیا دلائل دیے، رشاق نے کیا کہا، تایا ابو کو کس بات نے ماننے پہ مجبور کیا. وہ بس اتنا جانتی تھی کہ رشاق نے اپنا شوق منوا لیا تھا، وہ باغی قرار پایا تھا. سب کا غصہ، ناراضی وقتی تھے. وہ جانتا تھا، سو وہ وہی کرنے جا رہا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا. وہ آپ چھوٹا تھا یا بڑا، وہ آپ پورا ہو رہا تھا. رشاق نے ثابت کر دیا تھا وہ ایک بے خوف لڑکا تھا. اس معاملے کے حل ہوتے ہی وہ رمیز کے سر پر کھڑی تھی. وہ چاہتی تھی کہ رمیز رشاق کو اپنے ارادوں سے باز رہنے پہ مجبور کرے، اور یوں بھی وہ اس سے ملنا چاہتی تھی. رمیز واپسی کی تیاری کرتے ہوئے اپنا سامان پیک کر رہا تھا. وہ محض رشاق کے بلانے پہ وہاں آیا تھا اور اس مسئلے کے حل ہوتے ہی واپس جا رہا تھا. آپ مجھ سے ملے بغیر واپس کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ غصے سے فوت ہونے کے قریب ہو گئی. نہیں جا سکتا تھا، بالکل بھی نہیں جا سکتا تھا. وہ کان پکڑے کھڑا تھا. مگر آپ جا رہے تھے. میں ابھی تم سے ملنے ہی آ رہا تھا کہ تم آ گئی. اپنے بیگ کی زپ بند کر کے وہ اسے بیٹھنے کو کہہ رہا تھا. تو فیصلہ آپ کے حق میں ہوا. وہ یکدم ساری ناراضی بھول گئی تھی. شوقی کے حق میں. اس نے تصدیق کی. ہاں، مگر آپ نے کروایا نا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا معاملہ بھی حل کروا کے جائیں. ڈونٹ ٹیل می. اب تم بھی باغی ہونے جا رہی ہو. میں اپنے اور شور کے مسئلے کے بارے میں بات کر رہی ہوں. وہ اس کے بیگ کی زپ کھولتی بند کرتی کنفیوز سی ہو رہی تھی،
اور مسئلے کی نوعیت وہ رمیز کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ خوفزدہ رہتی تھی تب بھی۔ لڑائی ہوئی ہے پھر سے تم دونوں کی؟ یار کب بڑے ہوگے تم دونوں؟ وہ اپنا کمرہ سمیٹنے لگا۔ آپ شور کو سمجھائیں کہ ہر شے مذاق نہیں ہوتی، نہ زندگی مذاق ہوتی ہے۔ اس بچپنے سے باہر نکل آئے۔ میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا نہ کرے کہ میں ساری زندگی اس سے باہر نہ نکل سکوں، اپنی خوشی سے جی نہ سکوں، سانس نہ لے سکوں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ٹھٹکتے ہوئے پوچھا۔ شہر کا جھکا سر اس بات میں ہل گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکی۔ رمیز ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے کمرے کا ادھ کھلا دروازہ دھڑ سے پورا کھل گیا۔ رشاق اس کھلے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کے سبب لال ہو چلا تھا۔ آپ اپنی اس دوست سے پوچھیں کہ زندگی میں کب میں نے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ پوچھیں کب میں نے ایسا کیا۔ رمیز ناسمجھی سے رشاق کو دیکھ رہا تھا جس کی آواز غصے سے پھٹ رہی تھی۔ پھر اس نے شرمسار سی شہر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں پانی بھرا تھا اور وہ اس کے بہنے کے خوف سے پلکیں نہیں جھپک رہی تھی۔ اس کی پلکیں بھی جیسے ساکت تھیں۔ میں اسے سب کے سامنے تپا سکتا ہوں، گرا نہیں سکتا، ناہد گر سکتا ہوں، اسے مذاق میں جلا سکتا ہوں، میں زندگی کو مذاق نہیں سمجھتا۔ بے فکر رہے، اس کا راز میرے اندر اس کنویں کی گہرائی سا رہے گا جو اسے محبوب ہے۔ کب وہ وہاں آیا تھا، کب اس نے وہ سب سنا، کتنا سنا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ بس وہ آیا، چلایا اور چلا گیا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟ شہر وہ کس راز کی بات کر رہا تھا؟ رمیز جو کب سے حیران کھڑا سب سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، پوچھ رہا تھا۔ شہر اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کچھ کہے بنا، اس کی طرف دیکھے بنا وہاں سے چلی آئی۔ اگلے روز رمیز واپس ہاسٹل چلا گیا تھا۔ رشاق وہیں اندر باہر ہوتا، اسے دیکھنا اور ہفا ہفا سا رخ پھیر لیتا۔ زندگی میں اس نے کبھی شہر کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ زندگی میں کبھی ایسا شہر نے بھی ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ لڑتے تھے، روٹتے تھے اور پھر من بھی جاتے تھے۔ دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو منایا نہیں تھا۔ دونوں میں سے کبھی کسی کو یہ ضرورت نہیں پڑی تھی، مگر اب شہر کو یہ ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ رشاق کو اگلے ہفتے ٹریننگ کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے چلے جانا تھا۔ وہ اسے ناراض نہیں چھوڑ سکتی تھی، وہ اسے ناراض نہیں بھیج سکتی تھی۔ چھیڑنے، مقابلہ کرنے، روٹنے، من جانے، ضد میں آنے، بڑے سانجے رشتے نکلتے تھے اس کی طرف۔ کیسے جانے دیتی اسے یوں ہی؟ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ سیدھی اس کے کمرے میں چلی آئی، ایسے ہاتھ جو نہیں آ رہا تھا دنیا کا مصروف ترین بندہ۔ ہمارے درمیان کی ساری باتیں کہہ دی گئیں، سن لی گئیں۔ وہ اپنے شیلف پہ CDs ارینج کرتے ہوئے مصروف سا بولا۔ وہ غلط باتیں تھیں جو غلط مقام پہ کہی گئیں، میں انہیں درست کرنے آئی ہوں۔ ان باتوں کو اسی جگہ اسی وقت پہ کہا جانا تھا۔ وہ الفاظ اب لوٹ نہیں سکتے، نہ پلٹ سکتے ہیں۔ پانوز اسی طرح مصروف رہا۔ CDs کو ترتیب سے رکھ کر ایک بار پھر سے ترتیب دینے لگا۔ ہم تو لوٹ سکتے ہیں، پلٹ سکتے ہیں۔ وہ سیدھا ہوا، پلٹا، اس تک آیا، اس کے مقابل ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم سے واحد رشتہ رکھتا تھا، بچپن کا، اور اسی میں سب رشتے پوشیدہ تھے۔ تم نے اس واحد رشتے کو توڑ ڈالا۔ اتنے پیارے رشتے کو توڑ کر کیا جوڑنے آئی ہو شہر ماں؟ میں ایک پیارے رشتے کے بدلے دوسرا پیارا رشتہ ہی جوڑوں گا۔ جوڑنا ہے تو بتاؤ، ورنہ جاؤ یہاں سے۔ شہر نے اسے دیکھا، غور سے دیکھا اور غور سے دیکھا، اور پھر وہ دھندلا گیا۔ وہ دوڑتی وہاں سے لوٹ گئی اور رشاق اگلے ہفتے کے بجائے اگلی صبح ہی نکل گیا۔ رشاق کب گھر آتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اماں کی اس کے اعزاز میں دی گئی دعوتوں کو اکثر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتا۔ وہ ان کے ہاں آتا بھی ہو تو اسے کبھی خبر نہیں ہو سکی۔ کالج میں ایڈمیشن کا وقت آ پہنچا تھا۔ اسے یا تو اب بولنا تھا یا کبھی نہیں بولنا تھا۔ اگر رشاق کی بات مان لی گئی تھی تو اس کی بھی مان لینی چاہیے تھی۔ ابا کے فارم لا کر تھمانے اور اس کی انہیں پر نہ کرنے کی دیر تھی کہ ہنگامہ تھا جو یہاں وہاں برپا ہو گیا۔ شہر آرٹس پڑھے گی، یہ سب کے لیے نامنظور تھا۔ شہر سائنس پڑھے گی، یہ اسے منظور نہ تھا۔ ابا نے کہہ دیا تھا یہ آرٹس پڑھے گی تو اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اس نے بھی کہہ ڈالا میں سائنس پڑھوں گی تو کالج نہیں جاؤں گی۔ پھر وہ بھی ابا کی ہی بیٹی تھی۔ دونوں جانب ضد آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اماں اسے واسطے دیتی تو وہ کان بند کر لیتی، ابا کو سمجھانے جاتی تو ڈانٹ سن کر لوٹ آتی۔ مہر نہ جانے کیوں اس جنگ میں خاموش رہی تھی۔ ویکینڈ پر رمیز آیا تو وہ اسے منانے لگی۔ آپ بات کریں گے تو وہ مان جائیں گے۔ آپ کو منانا آتا ہے، پہلے شور کے لیے اپنے ابا کو منایا، اب میرے لیے ابا کو منائیں۔ رمیز بیچارہ اسے حوصلہ دیتے دونوں کے سامنے پیش ہو گیا۔ وہ باہر کھڑی سننے کی کوشش کرنے لگی، ناکام رہی تو وہیں کنویں پہ جا کر بیٹھ گئی۔ ابا کبھی نہیں مانیں گے، اس کا دل کہہ رہا تھا۔ وہ وہاں اس کی آمد سے انجان تھی۔ اتنی جلدی کیسے ہار مان سکتی ہو تم؟ وہ آپ دیکھنے والے تو اتنی جلدی ہارا نہیں کرتے۔ اس نے سر اٹھا کر دھندلی نظروں سے رشاق کو دیکھا۔ جس دھند میں وہ سال پہلے کھو گیا تھا، اسی دھند میں اسے پھر سے کھڑا ملا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔
وہ مسکرایا اور اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. اپنے پوروں پہ اس کے آنسو چن لیے. اگر انسان کا کوئی جنون ہو تو اس پہ لازم ہے کہ خود کو جنونی ثابت بھی کرے. اپنے جنون کے لیے لڑنا کیوں نہیں سیکھا؟ رونا کیوں سیکھ لیا؟ اپنے جنون کی حفاظت کیوں نہ سیکھی؟ لوگوں پہ بگڑنا کیوں سیکھ لیا کہ وہ تمہارے جنون پہ حرف نہ کہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. رشاق نے ہلکی سی اس کے سر پہ چپت لگائی. کنویں کے مشکیزے سے پانی بوند بوند ٹپک رہا تھا اور ایک مشکیزہ رشاق کے سامنے ٹپ ٹپ کر رہا تھا. رمیز بھائی میرا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ سب کو منا لیں گے. انہوں نے تمہارے لیے بھی تو سب کو منا لیا تھا. وہ ہولے سے ہنس دیا. رمیز بھائی کبھی اپنے لیے نہیں بول سکے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ میرے لیے بولے ہوں گے؟ شہر بی بی اپنے لیے خود کھڑے ہونا اور بولنا پڑتا ہے. وکیل اور گواہ خود بنو گی تو جیت پاؤ گی. گواہوں کی غیر موجودگی میں فیصلے نہیں سنائے جاتے. اٹھو، جاؤ اور اپنا مقدمہ پیش کرو. جنونی ہو تو اب باغی بنو. اس نے آنسو پونچھے اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا. جاؤ، اسے آگے دھکیلتے ہوئے بولا. وہ آگے بڑھ کر پھر سے مڑی. میرے آنسو. اس کی آواز رندی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی. رشاق نے اپنی انگلی کی پور اٹھا کر اسے دکھائی جو خشک تھی. سب آنسو میرے اندر اتر گئے. وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی اور اندر گہری خاموشی تھی. رمیز بھائی نے کیا کہا کیا نہیں، کون کتنا حفا تھا کتنا نہیں، وہ یہ سب جانے بغیر اندر داخل ہوئی اور ڈرے بغیر بولنے لگی. ابا میں آرٹس پڑھوں گی، نہیں تو ان پڑھ ہوں گی. تایا ابو شاید اب تک انجان تھے تبھی حیران تھے. ابا غصے سے گرائے. اب تم نافرمان ہو رہی ہو شہر. میں اگر اپنے شوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں تو میں نافرمان ہوں؟ نہ وہ ڈری نہ جھجکی، بس مؤدب سی ہو کر بولی اور ہاتھ باندھے سب کے درمیان کھڑی رہی. شہر. ابا پہلے سے کئی گنا غصے میں تھے. تایا ابو اور رمیز نے مل کر انہیں روکا. میں بات کرتا ہوں تیمور. تایا ابو نے ابا کو کچھ کہنے سے روکتے ہوئے اسے دیکھا. تم پہلے بول لو تاکہ تمہیں شکوہ نہ رہے کہ تمہیں بولنے کا موقع نہیں ملا، مگر جب میں بولوں گا تب میں ہی بولوں گا، تم محض سنو گی. شہر نے اس بات میں سر ہلایا. میں یہ بات سمجھ نہیں سکی کہ آرٹس پڑھنے والوں کو نالائق کیوں مانا جاتا ہے. میں ایک خواب رکھتی ہوں اور اسے پورا کرنے کے لیے آرٹس پڑھنا چاہتی ہوں. ایک صلاحیت ہے مجھ میں جس کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں، بننا چاہتی ہوں. تو میں نالائق کیسے ہو گئی؟ میں اسی پھل کے بیج کی آبیاری کر سکتی ہوں جو میرے اندر رکھا گیا ہے. میں سیب کے بیج سے انگور کی بیل نہیں اگا سکتی. مجھے اپنے اندر کی شہر کو زندہ رکھنا ہے، اس کی تسکین ضروری ہے. وہ مر گئی تو میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی؟ ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. میں بھی نہیں ہوئی. مجھے وہی کرنے دیں جس کے لیے پیدا کی گئی ہوں. آپ میرے وہ پر کاٹ دیں گے جو قدرت نے مجھے دیے ہیں تو مصنوعی پروں پہ اڑنے کی کوشش میں ساری عمر میں گرتی رہوں گی، کبھی اڑ نہیں سکوں گی. میں جو پڑھنا بننا چاہتی ہوں ایک عرصہ اس سے محبت کرتی آئی ہوں. ابا کے خواب سے اب محبت نہیں ہو پائے گی مجھے. ہماری فیملی کہیں سے بھی اتنی کنزرویٹو تو نہیں ہے. پھر کیوں مجھے میری مرضی کے سبجیکٹس پڑھنے کی یا چننے کی اجازت نہیں ہے؟ سائنس پڑھ کر ناکام ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ آرٹس پڑھ کر کامیاب ہوا جائے. جب رشاق کو اپنا خواب پورا کرنے کا حق دیا گیا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ اسے خواب دیکھنے کی اجازت ہے اور مجھے نہیں. وہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے اور میں نہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک لڑکا ہے، بیٹا ہے اور میں لڑکی. آخر میں بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی. اس نے اپنا سر جھکا لیا. وہ جتنا اور جس قدر بول سکتی تھی بول چکی تھی. ہر پہلو سے دلائل دے چکی تھی. ڈرائنگ روم میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی اور اس خاموشی کو تایا ابو نے توڑا. ہم نے تمہاری ساری باتیں سن لی. تم بہت جگہوں پہ ٹھیک بھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم ساری جگہوں پہ ٹھیک ہو. بات لڑکا لڑکی ہونے کی نہیں ہے، بات ان فیلڈز کی ہے جو تم دونوں نے چنی. ایئر فورس آفیسر کا مستقبل شاندار ہو سکتا ہے، اس لیے رشاق کی بات مان لی گئی. فیشن ڈیزائنر کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اس لیے تمہاری نہیں مانی جا سکتی. وہ کچھ بولنے لگی تو تایا ابو نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. ایک خواب تمہارا ہے اور ایک خواب تمہارے باپ کا. تمہارے باپ کا خواب وہ ہے جو وہ تمہاری پیدائش سے دیکھ رہا ہے. دونوں خوابوں کی عمروں میں فرق ہے اور دونوں کے ٹوٹنے میں بھی فرق ہوگا اور دونوں کے ٹوٹ کر چبھنے میں بھی. دکھ کا انتخاب تم خود کر سکتی ہو. اب اس نے سر جھکا رکھا تھا، آنسو روک رکھے تھے. تایا ابو خاموش ہو گئے. اور اگر میں دکھ کا انتخاب ابا کو دوں تو وہ اپنا دکھ چنیں گے یا اولاد کا؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا. اپنی مٹھی میں دبا فارم ان کے سامنے کیا اور وہیں رکھ کر چلی گئی. شام سے رات ہو گئی تھی کمرے میں پڑے پڑے، اور اسی رات سے اگلا دن، اور وہ اسی طرح اپنے کمرے میں پڑی رہی. کوئی اسے پوچھنے بلانے نہیں آیا، اماں بھی نہیں. شام میں وہ رمیز سے بات کرنے تایا ابو کے پورشن کی طرف گئی تھی. رمیز کا کمرہ خالی تھا. وہ تائی امی سے پوچھنے کچن کی طرف گئی تو رمیز کی آواز وہیں سے آ رہی تھی. اس کی ہر بات سن لینا مان لینے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں. امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ چھوٹی ہے، کزن ہے، اسی ناطے سے دوستی ہے.
اس کی آواز کے ساتھ شہر کا دل دھڑکا تھا۔ امی، میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کا مستقبل شاندار ہو، میچورٹی ہو اس میں، ہماری ذہنی ہم آہنگی ہو تاکہ وہ میرے ساتھ چل سکے، اس رشتے کو نبھا سکے، اور شہر میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے، ایک بات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے لہجے کی سرد مہری نہیں تھی جس نے اسے مجسمہ کر دیا تھا، یہ ان کے رشتے کی موت تھی جس کی ٹھنڈک اس میں اتر گئی تھی۔ میں نے محض تم دونوں کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے پوچھا، ورنہ بھابھی تو کب سے مہر کے بارے میں مجھ سے بات کیے بیٹھی ہیں، اور تیمور بھائی کی بھی یہی خواہش ہے۔ میں تو ہمیشہ سے خود مہر ماں کو تمہارے لیے پسند کرتی آئی ہوں، سمجھدار اور سلیقہ شور بچی ہے، اور پھر ڈاکٹر، بھلا ایسی بچی ہمیں پورے خاندان میں کہیں ملے گی؟ کہیں نہیں ملے گی۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ کی پسند میری پسند امی۔ وہ دونوں ہنس دیے اور شہر تو رو بھی نہیں سکی۔ اور کیسے سمجھ لیا شہر ماں تیمور نے کہ اس کی بات سن لینے والا، اس کی مدد کرنے والا، اس کا حوصلہ بڑھانے والا، اسے اپنی زندگی میں بھی شامل کر لے گا، اس سے محبت کرنے لگے گا۔ کس قدر احمق تھی شہر ماں تیمور۔ اس جیسے پریکٹیکل انسان سے وہ خود کو جوڑ بھی کیسے رہی تھی، وہ جو امیچور اور بے وقوف تھی۔ اس نے اپنی الماری میں سے رمیز کے دیے سارے گفٹ نکال کر انہیں زمین پر ڈھیر کرتے بری طرح سے توڑ ڈالا۔ سبھی کارڈز اس نے پھاڑ ڈالے، سارے وال ہینگرز، پینٹنگز جو اس کے ساتھ جا کر خریدی تھیں اتار پھینکی۔ وہ سارے کپڑے جو اس کی پسند کے تھے پھینک دیے۔ یہ اس کا غصہ تھا۔ رمیز اور مہر ماں کے ساتھ میں لی گئی ساری تصاویر اس نے ایک ایک کر کے جلا ڈالی۔ ان دونوں کے مل کر لگائے ہوئے پودوں کو اس نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ ان کا گھر کے پچھواڑے بچپن میں ایک ساتھ بنایا گیا مٹی کا گھروندا جو وقت کے ساتھ مضبوط ہو چکا تھا، اس نے کدال لے کر کھود ڈالا۔ یہ اس کا حسد تھا، اور کیا کیا باقی تھا اس میں، کیا کیا سامنے آنا تھا۔ مگر کبھی رمیز نے تو نہیں کہا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اس کے اندر کی شہر نے اسے یاد کرانا چاہا۔ یہ تم تھیں جو خود کہتی رہیں، سمجھتی رہیں، دھوکہ تو تم نے خود کو دیا ہے۔ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ کیا میں اتنی احمق تھی کہ وہ زبان نہ سمجھ سکتی؟ اس نے اندر کی شہر کو جھٹکا۔ تو تمہیں اقرار کر لینا چاہیے کہ یہ تم ہی تھیں جو احمق تھیں۔ ایک غلط شخص اور غلط جگہ سے تم نے امید لگا لی تھی۔ غلط کیا تھا تبھی غلط ہی ہوا۔ خاموش ہو جاؤ، کیا تمہیں میں ہی ملی ہوں؟ کیا سب کو میں ہی ملتی ہوں؟ وہ چلائی۔ شہر تیمور، تمہاری عمر کی لڑکیاں ایسی حماقتیں کر لیتی ہیں، اور جب ایسی حماقت سرزد ہو جائے تو مان لینے میں کوئی برائی نہیں۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میرا دل برباد کیا، وہ آباد نہیں رہ پائے گا۔ زندگی اسے ٹھکرائے گی۔ میں رو رہی ہوں، ہنس تو وہ بھی نہیں سکے گا۔ وہ بددعاؤں کے مقام تک آ گئی تھی، اور یہ تھی اس کی نفرت جو غصے اور حسد سے کہیں زیادہ تھی اس میں ہر نماز میں اسے بد دعا دوں گی۔ کیا کوئی نماز بد دعاؤں کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے؟ اسے افسوس ہوا۔ یوں مت کرو، جیسے دعائیں اپنے کرنے والے تک خیر بن کر پلٹتی ہیں، بد دعائیں بھی شر بن کر لوٹ آتی ہیں۔ اس کے اندر کی شہر نے اسے سمجھایا، اور وہ جیسے بے بس سی ہو کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ان سب نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ابا اماں بھی مہر کے لیے رمیز کو چاہتے ہیں، اور میرے لیے کوئی کچھ نہیں چاہتا۔ کچھ اچھا جو میرے لیے رکھا جاتا، میرے لیے چاہا جاتا۔ اس کا اندر اب کی بار خاموش تھا۔ یہ اس کی خود سے جنگ تھی جس میں وہ جیتتی یا ہارتی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دراصل وہ ہار ہی گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، اور ابا کو لگا کہ وہ ان کے فیصلے کی وجہ سے ایسی ہو چلی ہے۔ پھر ایک روز ابا اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ میز پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اگر اس سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو تم اپنی خوشی پوری کر لو، مگر میں اسے کبھی تمہارے حق میں قبول نہیں کر سکتا۔ وہ لوٹتے ہوئے اس کی میز پر فارم رکھے تھے۔ اس کی پسند کے کالج میں پسند کے مضامین پڑھنے کا اختیار اسے دے دیا گیا تھا، مگر وہ خوش نہ ہو سکی۔ وہ قفل جو اس کے لبوں پہ لگ گیا تھا نہ ٹوٹا، اور تب بھی نہیں جب سب بڑوں نے مل کر مہر اور رمیز کا رشتہ پکا کر دیا۔ رمیز مزید تعلیم کے لیے اسکاٹ لینڈ جا رہا تھا، سو اگلے مہینے کی 10 کو ان کا نکاح تھا۔ اور یہ قفل تب بھی نہ ٹوٹا جب نکاح نامے پہ دستخط کرنے کے بعد مہر نے سب سے پہلے اسے گلے لگایا، اپنی اکلوتی چھوٹی بہن کو۔ اور کتنے ہی اسکیچز اس نے ادھورے چھوڑے، اور کتنے ہی اس کے ہاتھوں برباد ہوئے۔ کتنوں کو اس نے پھاڑا، کتنوں کو جلا ڈالا۔ اس کا ذہن خالی ہو گیا تھا۔ بنانے کو کہیں بھی کچھ کیوں نہیں رہا تھا، بس یہی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ جو بنانا چاہتی وہ بن نہیں پاتا، کچھ اور بن جاتا۔ وہ یہ سب بنانے تو وہاں نہیں آئی تھی۔ یہ بنانے کے لیے تو وہ سارے خاندان کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ رنگوں اور سوچوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ایسا سوانگ رچائے رنگ کیوں کھڑے تھے؟ تم اب اچھے اسکیچز نہیں بناتی۔ اشاق اس کے پیچھے سے جھانک کر والے انداز میں بولا۔ وہ کنویں سے کچھ فاصلے پر ایک پتھر پہ بیٹھی تھی۔ چرمی مشکیزہ بوندے ٹپکاتا رہا، مگر اب وہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ اس کا محبوب مشغلہ نہیں رہا تھا، وہ بہت بدل گئی تھی۔ جانتی ہوں میں، سادہ سا اعتراف، اور مجھے شور بھی نہیں کہتی، سادہ سا اعتراض۔ حق نہیں رکھتی میں، یہ حق تو میں بھی نہیں چھین سکتا۔
اس نے اسی حق سے اسے دیکھا پھر، اور تم ایک مضمون میں فیل بھی ہو گئی ہو، کیا یہ کیمسٹری سے زیادہ مشکل ہے؟ اور وہ اسے کیا بتاتی کہ مضمون نہیں، یہ زندگی ہے جو مشکل ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے بنائے اسکیچز کو دیکھنے لگی، ایک کے بعد ایک، یکساں، بے رنگ، پھیکے اور بھدے۔ اب کچھ اچھا نہیں بن پاتا مجھ سے۔ اس نے سر اپنی بک پہ رکھ دیا۔ محبت کے بغیر کچھ بن نہیں پاتا، اور جس دل میں نفرت آ جائے وہاں محبت کا دم نکل جاتا ہے۔ وہ اس کے برابر میں اس کی مانند سر گھٹنوں پہ رکھے بیٹھ گیا۔ شہر نے ایک مدت بعد کسی کو حیرت سے دیکھا، محویت سے سنا۔ کیا اپنے اندر حسد، نفرت، بغض پالتے ہوئے اس قدر بدبودار ہو گئی تھی کہ اس کے اندر کا تعفن باہر تک پھیلنے لگا تھا؟ بچپن کے ساتھی دل کے ساتھی ہوا کرتے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ تم نے کیوں کیا ایسا شہر؟ وہ سب غلط ہو سکتے تھے مگر قابل نفرت نہیں۔ ان سب نے میری تذلیل کی، ہمیشہ بے عزت کرتے رہے۔ مہر ماں کو ہر کسی نے ہر جگہ آگے کیا، مقام دیا، اور مجھے ہمیشہ رد کیا۔ میں کہیں بھی نہیں تھی۔ ابا اماں کی نظر میں، رمیز کی نظر میں کہیں تو ہوتی، کچھ تو ہوتی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کچھ بن نہیں سکتی تھی، بس ایسا تھا کہ ان کے مطابق نہیں بن سکتی تھی۔ تو کیا خاندان کے ایسے سبھی بچوں کو سب سے الگ کر دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے؟ وہ سب مجھ سے محبت نہیں کرتے، میری پرواہ نہیں کرتے، تو میں کیوں ان کے لیے اپنی محبت دکھاؤں، اپنے دل میں ان کی جگہ بناؤں؟ نفرت ہے تو نفرت ہی صحیح۔ جو تم سوچ رہی ہو وہ غلط ہے، اور اگر وہ درست بھی ہے تو تم نے اس کا توڑ کیوں نہ کیا شہر؟ تم اس کے آگے جوڑنے کیوں بیٹھ گئی؟ کیا تم نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ کوئی توڑے تو ٹوٹ جاؤ، روکے تو رک جاؤ، مارے تو مر جاؤ؟ اگر یہی سیکھا ہے تو پھر تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ منفی کے مقابل کچھ ہو تو مثبت ہو، اور مثبت کے مقابل بھی مثبت ہو، ورنہ کچھ نہ ہو۔ نفرت کبھی محبت نہیں سکھا سکتی۔ دادا جی کہا کرتے تھے یہ کنواں بڑا دیالو ہے، ایک دم بے نیاز اس میں نفرت ڈالو تو بدلے میں محبت اچھالتا ہے۔ اس کنویں کی سنگت نے کچھ تو سیکھا ہوتا شہر۔ تم ایک کنویں جیسی بھی نہ ہو سکی، اسے جیسے افسوس ہوا۔ تم تو انسانوں میں سے ہونے چلی تھی، پھر تم نے انسانوں میں سے بھٹکے ہوں کو کیوں چنا؟ ان کی جیسی کیوں نہ بن سکی؟ جن پر فضل ہوتا ہے، جو فضل تھا وہ اب نہیں رہا۔ سارے رنگ جو مٹھی میں قید تھے مجھ سے کھو گئے، اور تخیلات کے سب رستے مجھ سے گم ہو گئے۔ تم سے رنگ کھو گئے۔ وہ ہر اس شخص سے کھو جایا کرتے ہیں جو دوسروں کی زندگی میں رنگ نہیں چاہتا۔ رستے ہر وہ شخص گم کر دیتا ہے جو بھٹک جاتا ہے۔ شہر نے اپنی اسکیچ بک ہوا میں اچھال دی۔ تم پہ بوجھ نفرت کا ہے، اس کا نہیں جسے تم اٹھا کر پھینک رہی ہو۔ جب تھک جاؤ نفرت کرتے کرتے تو اس کنویں تک آ جانا، یہ تمہیں ہلکا کر دے گا۔ تو یہ رنگ اور تخیلات نہیں تھے جو اس سے کھو گئے تھے، یہ وہ خود تھی جو بھٹک گئی تھی، کہیں گم ہو گئی تھی۔ اور اس دن کے بعد سے نہ وہ کچھ بنا سکی، نہ ہی امتحان میں پاس ہو سکی۔ آفاق میں خالق کی ہر تخلیق عشق سے ہے، اور آدم کی کسی تخلیق میں عشق کا تغافل وہ قبول نہیں کرتا۔ تو وہ ہار گئی ایک بار پھر سے، اس بار خود سے، اور آ کر جھک گئی ہر تخلیق کے تحریک کار کے پاس، تھک کر، نامراد ہو کر۔ یار اب میں غلط تھی، اور مجھے اب اس اقرار سے انکار نہیں۔ اقرار رحم لاتا ہے، تو مہربان ہو جا مجھ پر۔ اقرار حقارت ہٹاتا ہے، تو اسے ہٹا دے مجھ سے۔ اقرار قرار دیتا ہے، تو قرار دے دے مجھ کو۔ اس نے کنویں کی منڈیر پہ بیٹھتے خود کو نیچے جھکا لیا۔ میں سب بغض، حسد، نفرت نکال باہر کرتی ہوں تاکہ محبت کے لیے جگہ بنا سکوں۔ کیا تم نے سنا؟ وہ کنویں میں جھانکتی چلائی۔ پانی نے اس کی آواز ہلکی سی گونج کے مانند اس تک لٹائی، گویا محبت لٹائی ہو۔ میں کسی نفرت نامی شے کو اندر نہیں پالتی، نہ میں کسی کا برا چاہتی ہوں۔ کیا تم نے سنا؟ اور اٹل بید کے درخت کی کھٹاس نے اس کے کندھے کو تھپکتے اسے شاباشی دی۔ میں عشق سے ہر تخلیق کی ابتدا چاہتی ہوں، حسد مجھے زیبا نہیں دیتا۔ کیا تم نے سنا؟ اور اب کی جانب سے اسے حاسدوں کی فہرست سے پاک کیا گیا۔ میں نے کبھی کوئی بد دعا کسی کے نام جو کی تو انہیں دعائے صغیرہ سے بدل ڈال، کیونکہ میں اپنے لیے دعا چاہتی ہوں۔ کیا تم نے سنا؟ اور مونج کی گھاس نے جھک جھک کر اس کے تائب ہونے پہ سجدہ شکر ادا کیا۔ میں شہر ماں تیمور سارے ہی شر سے خود کو پاک چاہتی ہوں۔ کیا تم نے سنا؟ اور دور درختوں کی اوٹ سے جھانکتے ہولے نے ہولے سے مسکراتے واپسی کی راہ لی اور اسے پیاری سی دعا دی۔ ہاں اچھی لڑکی، میں نے سنا، قدرت سے سنا، اور ہمارے رب نے سنا۔ وہ سبھی رنگ تم تک لوٹ آئیں جو تم نے کھو دیے، اور تخلیق کے سبھی رستے تم پر کھول دیے جائیں۔ کنویں کی منڈیر پہ ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھی لڑکی سارے آنسو کنویں میں گرا دینا چاہتی تھی، سارے گناہ، سارے ملال۔ اور تخلیق کار جو حساس ہوتا ہے، نہ کسی سے حساب مانگتا ہے، نہ حساب رکھتا ہے،
اس نے بھی سارے حساب مٹا ڈالے اور فضل نے اسے جا لیا۔ وہ بیچلرز کے بعد ہی اس ٹیکسٹائل انڈسٹری میں انٹرنشپ کرنے لگی تھی، جنہوں نے کالج کی ایک ایگزیبیشن میں ہی اس کے ڈیزائن پسند کرتے اسے یہ آفر کی تھی۔ وقت نے اس کے کام میں نکھار پیدا کرتے ہوئے اسے انفرادیت عطا کی تھی۔ اپنی قابلیت اور محنت کی بدولت وہ بہت جلد انٹرنشپ سے جاب پہ آ گئی تھی۔ ایک محسوس حصہ اس کے کام کو سراہنے لگا تھا، پہچاننے لگا تھا۔ وہ گمنام سے نامور ہونے لگی تھی۔ مگر یہ سفر اس اکیلی کا تھا۔ اس میں ابا اماں یا اس کی فیملی میں سوائے رشاق کے کسی کا کوئی حصہ نہ تھا، اور اسے اب اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ جنون کام سے تشویح پاتا ہے، لوگوں کے ساتھ سے نہیں۔ لوگ تو کم ہی ساتھ دیا کرتے ہیں۔ یہ بات اس کی سمجھ میں جلد آ گئی تھی۔ اب جا کر آئی ہوتی تو وہ یہاں نہ ہوتی، اور اپنا بچپنا وہ اسے یاد نہ کرتی، اور یاد آنے پہ بس مسکرا دیتی اور آگے بڑھ جاتی۔ کامیاب انسان کبھی ماضی میں نہیں جیا کرتے، وہ بھی جینا چھوڑ چکی تھی۔ میں نے اڑتے اڑتے خبر سنی ہے کہ کچھ کمال کی ہیں آپ نے، لگتا ہے بہت جلد آپ کے نام کی لان میں آنے والی ہے۔ لان بھی آنے والی ہے، شہر ماں لان۔ وہ صبح اپنے آفس کے لیے نکل رہی تھی جب وہ اپنے محسوس جاگنگ ڈریس میں ملبوس گیٹ سے اندر آ رہا تھا۔ گاڑی کی طرف جاتی شہر ماں اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کب آئے آپ آفیسر صاحب؟ غالباً تب جب تم کوئی نیٹ جارجٹ کے فراک ساڑیاں ڈیزائن کر رہی ہو۔ وہ مسکرا دی۔ رشاق کی اسے چھیڑنے کی عادت نہیں گئی تھی، اس نے چڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری اسکیچ بکس کا ایک ڈھیر میرے کمرے کی الماری میں نہ جانے کب سے پڑا ہے۔ بہت بار سوچا کہ تمہیں لوٹا دوں، بس ہمت نہیں کر سکا۔ وہ کچھ سنجیدہ نظر آیا، بات کو کہیں سے تو بڑھانا تھا نا۔ کون سی اسکیچ بکس؟ وہ چونکی۔ تمہاری کچھ امانتیں۔ اسے یاد آ گیا، اور بہت کچھ یاد آ کر بھول گیا۔ تمہاری چوری کی عادت ابھی تک نہیں گئی۔ میں بھلا کیوں نہ چرانے لگا، وہ تو ہمیشہ سے میرے پاس ہی تھی، گویا میری ہی ہوں۔ شہر نے نظریں سکیڑ کر اسے تکا تو وہ سر کو ہلکی سی جنبش دیتا جیسے اپنی ہی بات سے بہت محظوظ ہوا ہو۔ ان بے سروپا باتوں کے بجائے اسے براہ راست کام کی بات کرنا چاہیے۔ تم جو بھی بکواس کر رہے ہو نہایت فضول ہے۔ شہر کو اس کا انداز چڑھا گیا تھا، اور وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے سوچ رہی تھی کہ اب وہ چڑھنا چھوڑ چکی ہے، غلط ثابت ہوئی۔ شہر کا اب بھی اس کی باتوں پہ تپنا اسے بے حد اچھا لگا۔ بکواس ہے تو فضول ہی ہوگی۔ وہ اچھل کر اس کی گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں سنجیدہ ہوں۔ سچ؟ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اسے تپانے پہ ہوش سا ہوا۔ شور مچاؤ گی تو سب کو پتہ لگ جائے گا۔ ابھی مجھے ابو امی سے تو بات کرنے دو۔ وہ ایسی معصومیت سے اس کی بات اچک کر بولا تھا کہ وہ محض بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سالوں پہلے اس پیارے رشتے کے بدلے کیسا پیارا رشتہ چپکے سے مجھ سے باندھ گئی۔ بتایا کیوں نہیں کہ مجھے بدل دو گی؟ بتایا کیوں نہیں کہ دوستی کے بدلے محبت سونپ دو گی؟ اور شہر چپ چاپ کھڑی اسے سنتی رہی۔ اب بتاؤ کہ اسکیچ بکس بھجوا دوں؟ تم انہیں ساتھ لاؤ گی یا وہیں رہنے دوں؟ بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ اس انداز میں بولی جس میں اقرار بھلے نہ ہو، انکار بھی نہیں تھا۔ رشاق اب مسکراتے ہوئے شہر کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہفتے ہی اسے فردوس صاحب نے مقامی سطح پہ ہونے والی اس ایوارڈ تقریب کی بابت بتایا، جس میں وہ بطور نیو ٹیلنٹ نامزد کی گئی تھی اور اسے اپنی پوری فیملی سمیت شرکت کرنا تھی۔ فردوس صاحب اسے دعوت نامہ اور پاسز دینے آئے تھے۔ اسی دعوت نامے کو دیکھتی پڑھتی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ابا مان جائیں گے۔ رات کھانے کی میز پہ تایابو بھی موجود تھے۔ بڑے دوستانہ ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اگلے ہفتے ہی مہر اور رمیز بھی پاکستان آ رہے تھے، اور ہوتا ہے نا کبھی کہ ایک ساتھ ہی ساری آزمائشیں آپ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، یہ دیکھنے کہ آپ کتنا مضبوط ہو چکے ہیں، کتنا مقابلہ کرتے ہیں اور کتنا ڈر کر بھاگتے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ اگلے ہفتے ایک ایوارڈ تقریب ہے ابا، جس میں نامینیٹ ہوں۔ آپ سب بطور فیملی آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ کھانے کے بعد چائے پیتے تایا ابو اور ابا اس کے پاسز تھمانے پہ حیران ہوئے تھے۔ تایا ابو جنہیں اس فیلڈ میں اس کا مستقبل نظر نہیں آتا تھا، ان کی بصارت نے اس کی ترقی کی ساری منزلوں کو کھنگال ڈالا۔ ابا جو کبھی اس کے فیصلے کو اس کے لیے قبول نہ کر سکے تھے، انہیں اس دن اس سے بہتر کوئی فیصلہ اس کے حق میں نہ لگا تھا۔ وہ ایوارڈ لیتی یا نہیں، وہ جیت چکی تھی۔ پھر کس نے تقریب میں ابا اماں کو خوش قسمت قرار دیا؟ کس نے تایا ابو کو اس کے حوالے سے اہمیت دی؟ کون مہر اور رمیز کے سامنے اسے سراہتا رہا، اس کی تعریف کرتا رہا؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ان کی نظروں میں غیر اہم سے اہم بن چکی تھی، قابل فخر اور قابل ستائش ہو چکی تھی، تو بھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس مرحلے سے نکل چکی تھی۔ اسٹیج پہ ابا اماں کو اسے ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جا رہا تھا، اس کے اپنوں کو پھر اس کا نام پکارا جا رہا تھا، شہر ماں۔ بہت سے حوالے اس کے نام کے آگے پیچھے لگائے جا رہے تھے، بتائے جا رہے تھے۔ اسے ان سب سے بھی سروکار نہیں تھا۔ غصہ، حسد، نفرت سب وہی ماضی میں رہ گیا تھا۔ ہر طرح سے، ہر طرف سے، ہر شے اس کے مقصد کے سامنے بے مقصد ہو چکی تھی۔ راہ جنوں میں اوپر اٹھ چکنے والی شہر ماں
راہ جنوں میں آگے بڑھ چکی تھی۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔